أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا۔ آئیے اب ہم اپنے بزرگوں کی طرف روبرو ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی کی، حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی، گستاخ ہے کرتا ہے فطرت کی ہینہ بندی، خاکی ہم اگر اس کے انداز ہے افلاکی، رومی ہے نہ شامی ہے کاشی نہ سمرقندی، سکھلائی فرشتوں کو آدم کی طلب اس نے، سکھلائی فرشتوں کو آدم کی طلب اس نے، آدم کو سکھاتا ہے آداب خداوندی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ صرف اشعار نہیں بلکہ ان کی فکر، ان کا عزم اور ان کے قلب مشترکہ جذباتی اظہار ہے۔ جب فطرت کی ہینہ بندی کے ساتھ آدم کی طلب قدسیوں کو سکھائی جاتی ہے تو آدم و آدم ذات کائنات خداوندی کا وزیم اور بڑا جوہر بن جاتا ہے، جس کو آداب خداوندی کا مظہر عتم کہہ سکتے ہیں۔ روز اول سے خدائے بزرگ و برتر نے انسان کے زبان و بیان کے ذریعے سے یہ کام لیا ہے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، دارا وہ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، آئین جوان مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی ہے ربائی۔ یقیناً ان صفات کی ساری خوبیوں کی شخصیت ہمارے اسٹیج کی رونق، ہمارے باہر سے آئے ہوئے مقرر خصوصی حضرت مولانا مفتی عمران صاحب فلاحی، استاد حدیث و فقہ دارالعلوم جامعہ قاسمیہ کھروڑ بھروج ہے۔ ہم ادباً التماس کرتے ہیں کہ اپنے قیمتی خطاب سے سامعین کو مستفید فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ قابل صد احترام اس اجلاس کے سرپرست شہر امراوتی کی انتہائی موقر اور قابل احترام سراپا سنجیدہ شخصیت حضرت مفتی محمد شریف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اس بزم کے صدر محترم حضرت مولانا اظفار صاحب دامت برکاتہم، موقر علماء کرام، بزرگان محترم، میرے عزیز دینی اسلامی بھائیوں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے خصوصی تعلق کا اظہار کرتے ہوئے یہاں پر تشریف لائی ہوئی محترم باپردہ مائیں اور بہنیں، ہمارے حضرت ناظم جلسہ نے بار بار ہمارے سامنے اس بات کو دہرایا کہ یہ جو پروگرام ہے وہ حقیقت میں مکتب کے پلیٹ فارم سے آرگینائز ہونے والے
ایک کمپٹیشن کی آخری کڑی ہے۔ شہر امراوتی کے کچھ فکرمند علماء کرام کے دل میں یہ خوبصورت خیال پیدا ہوا کہ وہ بطور خاص اس مہینے میں جس مہینے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے، اس مہینے میں سیرت کے عنوان سے کوئی کمپٹیشن آرگینائز کر کے اس مہینے کو ان بچوں کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اضافے کا ذریعہ بنائیں، اور ساتھ ساتھ اسے بہانہ بناتے ہوئے جو عوام ہیں انہیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ری کنیکٹ کیا جائے۔ میرے بزرگوں، کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو اقدام انہوں نے کیا ہے، یہ جو ایکشن ان حضرات نے لیا ہے، وہ اس دور کی ضرورت ہے، اور اس لحاظ سے ضرورت ہے کہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ کبھی کبھی عملی میدان میں کولیپس کر جاتی ہیں، یعنی کردار کے میدان میں، عمل کے میدان میں جس عقیدے کے ساتھ ان کی وابستگی ہوتی ہے، وہ عقیدہ ان کو جو عملی ڈھانچہ عطا کرتا ہے، اس ڈھانچے کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنے میں قومیں کبھی کبھی پیچھے ہٹ جاتی ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتی ہیں، حالات کے تھپیڑوں میں آ کر وہ اس ٹریڈیشن سے کٹ جاتی ہیں۔ تو ایسے حالات میں جبکہ عمل کی کمزوری اور کوتاہی پائی جاتی ہو، ایسے حالات میں اگر کسی قوم کا رشتہ محبت، رشتہ تعلق اگر اپنے بڑے کے ساتھ جڑا رہے، تو صرف کبھی کبھی اس محبت اور تعلق کے بیس پر بھی صدیاں قومیں اس حال میں گزار لیتی ہیں کہ وہ اپنے بنیادی عقیدے سے کٹنے نہیں پاتی، کیونکہ محبت اور تعلق جو ہے یہ انسان کے جذبات کو اپیل کرتا ہے۔ تو عملی وابستگی نہ بھی ہو تو جذباتی اٹیچمنٹ جو ہوتا ہے وہ بھی کبھی کبھی قوموں کو اپنے عقیدے پر باقی رہنے کے لیے ایک ٹونک بن جاتا ہے۔ تو یہ جو کوشش ہے، یہ کوشش در حقیقت ان معصوم بچوں کے دلوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کرنے، یا محبت کی جو چنگاری ان کے دلوں میں جل رہی ہے اس چنگاری کو بڑھاوا دینے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے تعلق کو مضبوط کرنے کی مبارک کوشش ہے۔ میں اس کوشش کے اوپر اس طرح کے کمپٹیشن کے جو آرگنائزیشنز ہیں، جو دماغ اس کے پیچھے کام کر رہا ہے، جن کے قدم اس کے پیچھے حرکت میں ہیں، جن کا مال اس نیک کام کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے، ان سب حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یقیناً آپ نے اس طرح کے پروگراموں کے ذریعے سے آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں ان نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت اور ان کے عقیدے کی سرکشا کے لیے ایک پروٹیکشن وال بنانے کا کام کیا ہے۔ کبھی کبھی حالات قوموں کو ایسے چوراہے پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں جس چوراہے پر انہیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں آئندہ آنے والی نسلوں کو اگر مسلمان باقی رکھنا ہے، ان کے سینوں کی دھڑکنوں کو اگر اسلام کے ساتھ حرکت میں رکھنا ہے، اس کے لیے ہمیں کون سی پالیسی اختیار کرنی چاہیے، اس کے لیے ہمیں کس طرح کے ایکشنز لینے چاہیے، اس کے لیے ہمیں کس طرح کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے، اس کے لیے ہمارے پاس کیسی مائکرو پلاننگ ہونی چاہیے۔ حالات کے دھارے کبھی کبھی قوموں کو یہ سوچنے کے بعد کوئی پلاننگ کرنے اور پلاننگ کرنے کے بعد اسے اپلائی کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ یہاں کے علماء کرام کے قدموں کا خون ابھی سرد نہیں پڑا ہے، ان کے قدم حرکت میں ہے، ان کے دماغ حرکت میں ہے، ان کے جذبات حرکت میں ہیں، اور وہی جذبات انہیں دن رات کام میں رکھتے ہیں، مشغول رکھتے ہیں، اور اس طرح کے نئے نئے آئیڈیاز ان بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے
کنٹینیوسلی اپلائی کرتے رہنے کا حوصلہ فراہم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کرام کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اس طرح کے نیک کام میں ان کے ہاتھ پاؤں بننے، ان کے دست و بازو بننے، اور ہر طرح سے انہیں پروموٹ کرنے اور ان کا تعاون کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہمارے لیے دین ایمان کا حصہ نہیں، بلکہ ہمارے لیے دین اور ایمان کا بیز اور اس کا مدار ہے۔ دین کی پوری عبارت جو کھڑی ہوتی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیادوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے زیادہ، اس کے بیٹے سے زیادہ، یہاں تک کہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ خدا نہ خواستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میرے تعلق کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری وابستگی اور اٹیچمنٹ کے اندر اگر کوئی کمی پیدا ہو جاتی ہے، وہ کمی تعلق کی کمی نہیں ہے، وہ کمی ایمان کی کمی ہے، وہ کمی میرے عقیدے کا ایسا کھوٹ ہے جو کسی دوسرے ایلیمنٹ کے ذریعے سے پورا نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اپنی جان آرزو بنانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو اپنے لیے مرکز محبت قرار دینا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اپنی دھڑکنوں کو حرکت میں رکھنا، آنے جانے والی سانسوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو محسوس کرتے رہنا، محسوس کراتے رہنا، یہ ہم سب کے مسلمان باقی رہنے کی بڑی شرط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ کسی قوم نے اپنے بڑے کے ساتھ اس سطح کے تعلق کا اظہار نہیں کیا ہوگا، کسی بھی فالوورز نے اپنے لیڈر کے ساتھ اس طرح کا ڈیپ اٹیچمنٹ کبھی نہیں بتایا ہوگا، جس طرح کی محبت، جس طرح کا تعلق اس امت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بتایا ہے اور جتلایا ہے۔ اور یہ پوری 14 صدیوں پر پھیلی ہوئی ایسی تاریخ ہے کہ اس پورے اتہاس کے اوپر ہم فخر کر سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اس امت نے ایسا اظہار کیا کہ اس کی آنچ صرف مسلمانوں تک محدود اور سمت نہیں رہی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر غیر مسلم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں۔ نان مسلم جو شعراء ہیں وہ اپنے قلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈبو کر حرکت میں لانے پر اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں۔ آپ کے اسی شہر امراوتی کے شاعر گزرے ہیں راجیو چکرورتی صاحب، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں ڈوب کر کہتے ہیں، کھلا ہے افشاء راز مجھ پر، سبب ہے کیا دل کی بے کلی کا، نہ جانے کس دن ملے گا موقع دیار اقدس میں حاضری کا۔ کہتے ہیں رضا رزاق بات ان کی، کمال خلاق ذات ان کی، ہر ایک جہت سے حیات ان کی، نصاب کامل ہے متقی کا۔ اب یہ بات کوئی مسلمان نہیں کہہ رہا ہے، سر کشن پرساد جن کا تخلص اور جن کا اپنام، شعری نام جن کا شاد تھا، کہتے ہیں بلوائیں مجھے شاد جو سلطان مدینہ، جاتے ہی میں ہو جاؤں گا قربان مدینہ، وہ گھر ہے خدا کا تو یہ محبوب خدا ہیں، کعبے سے بھی اعلیٰ نہ ہو کیوں شان مدینہ۔ ہری چند اختر کہتے ہیں کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، زندہ رہ جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ جگناتھ آزاد نے کہا سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس فخر دورہ پر، ہزاروں جس کے احسانات ہیں دنیائے امکان پر،
سلام اس پر جلائی شمع عرفاں جس نے سینوں میں کیا حق کے لیے بیتاب سجدوں کو جبینوں میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دائرہ ایسا پھیلا ہوا ہے کہ وہ اپنوں سے آگے بڑھ کر غیروں تک پہنچا ہوا ہے، اور وہ بھی اپنے قلم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں روک نہیں سکے۔ میرے دوستو، ہم پوری دنیا کے سامنے یہ بات بڑی خود اعتمادی کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں، اور ہمیں کہنی چاہیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری جو محبت ہے وہ اتنی سینسیٹیو چیز ہے، اس میں اتنی حساسیت پائی جاتی ہے کہ خدا نہ خواستہ جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے یہ شرارے ہمارے دلوں سے بجھ گئے، جس دن یہ چنگاری بجھ گئی، اس دن ہم زندہ نہیں ہوں گے، اس دن ہم مردہ لاشیں ہوں گے جسے زندگی اپنے کاندھے پر اٹھائے چل رہی ہوگی۔ اس لیے ہمیں اس سرمایہ محبت کو تازہ رکھنا ہے، اپنے دلوں کو اس محبت سے آباد رکھنا ہے، اور اس قیمتی سرمایہ کو ایک خوبصورت وراثت کے طور پر اپنی اولاد کے اندر منتقل کر کے جانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں دنیا کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری جو محبت ہے، حضور کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے، وہ محبت اور تعلق کسی پاریوارک پرمپرا کے طور پر نہیں ہے۔ یہ محبت اور تعلق صرف اور صرف اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ہماری قوم کے اندر اوپر چل کر کوئی بڑی ہستی پیدا ہو گئی، اور جس طرح لوگ ان کو بڑا کہتے آئے ہم نے بھی ان کو بڑا مان لیا، اور اس کے پیچھے ہماری کوئی کانشسنس کام نہ کر رہی ہو، اس کے پیچھے ہمارا کوئی شعور کام نہ کر رہا ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ صرف بھاوناؤں کا مجموعہ نہیں ہے، وہ صرف نرے جذبات نہیں ہے، بلکہ ہمیں پوری دنیا کو یہ بات بتانی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری جو محبت ہے، ہمارا جو تعلق ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی کو جانچا ہے، پرکھا ہے، ہم نے بڑے بڑے نظاموں کو دیکھا ہے، اس کا مطالعہ کیا، اس کی اسٹڈی کی، اور ہم نے یہ سمجھا اور ہمارے دلوں نے اس بات کے یقین کو اپنے اندر اتارا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی پرسنالٹی وہ ہستی ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لاتے، اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا سایہ ہمارے سروں پر نہ ہوتا تو آج ہم انسان نہیں، حیوانوں کی سطح کی اور جانوروں کی سطح کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ تو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنا بڑا مانا ہے، حضور کو جو اپنا دل دیا ہے، اور ان کی محبت میں ہم جو گرفتار ہے، وہ نفع نقصان کا حساب لگانے کے بعد اور پوری کانشسنس کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بڑا مانا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں کہ را مٹیریل جو ہوتا ہے، را مٹیریل اگر اچھا ہو تو اس سے بننے والا پروڈکٹ بھی کوالٹی پروڈکٹ ہوتا ہے، اور اگر را مٹیریل خام کچا مال اگر اچھا نہ ہو تو اس سے جو پروڈکٹ وجود میں آتا ہے وہ پروڈکٹ کوالٹی پروڈکٹ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے، اور کیا غضب کا کمال ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا پورا جو چین رہا ہے، اس پورے چین پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو انبیاء علیہم السلام ایک کے بعد دوسرے آتے رہے۔ ایسا بھی دور آیا کہ سیم ٹائم ایک سے زیادہ نبی ایک ہی وقت میں موجود ہیں۔ موسیٰ اور ہارون علیہم السلام ایک ہی دور میں نبی ہیں، یوسف اور یعقوب ایک ہی زمانے کے نبی ہیں، اور اسی طریقے سے ابراہیم اور لوط ایک ہی زمانے کے نبی ہیں، ابراہیم و اسماعیل ایک زمانے کے نبی ہیں۔ تو انبیاء علیہم السلام کا جو چینل رہا ہے اس میں ایک کے بعد دوسرا نبی کنٹینیوسلی آتا رہا۔ جب ایک نبی چلا جاتا ہے اور اس کی دی ہوئی تعلیمات ختم ہوتی ہیں یا ماند پڑ جاتی ہیں تو دوسرا نبی اگر فوراً آ جائے تو ڈیمیج کنٹرول آسان ہوتا ہے۔ قوم ابھی گمراہی کی دلدل میں اتری ہوئی نہیں ہوتی، اس سے پہلے دوسرا نبی آ کر اس کو ٹیک اوور کر لیتا ہے۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آخری نبی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضور اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان
6 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ 600 سال کا عرصہ قوموں کی تاریخ میں، انسانیت کی تاریخ میں کوئی معمولی فاصلہ نہیں ہوتا۔ یہ بگ ڈیوریشن ہے، یہ بہت بڑا غیب ہے جو کسی بھی 2 نبیوں کے درمیان پایا جانے والا سب سے بڑا غیب ہے۔ لیکن غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 صدیوں کے بعد آتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں۔ ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 50 سال کے اندر کرسچینٹی جو ہے اس کی حالت بدل گئی تھی، وہ ٹرینٹی کی طرف چلی گئی تھی۔ انہوں نے ایک خدا کے بجائے 3 خدا ماننا شروع کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد کتنا عرصہ گزرتا ہے؟ 550 سال کا عرصہ گزرتا ہے جس میں دنیا میں کوئی نبی نہیں آتا۔ سوچیں کہ جو ڈسٹرکشن ہے، جو بھرشٹتا ہوگی، جو بگاڑ ہوگا، جو خرابی ہوگی، وہ کس سطح کے اوپر پہنچی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور جس مٹیریل پر آپ کو محنت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ را مٹیریل 3rd کلاس مٹیریل ہے، اور اس مٹیریل کے اندر اتنی برائیاں پائی جاتی ہے کہ ان برائیوں کی وجہ سے کوئی قوم ان پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک ایسی سچویشن میں یہ نبی آتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو 950 سال کا عرصہ دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، ان کے ساتھ بہت چند لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال کا عرصہ دیا جاتا ہے۔ 23 سال کی مدت کیا ہوتی ہے؟ 23 سال تو آدمی کو سوسائٹی کی اسٹڈی کرنے میں گزر جاتے ہیں۔ 23 سال میں تو آدمی ابھی لوگوں کے ذہن پڑھتا ہے، معاشرے کی برائیوں کا پتہ لگاتا ہے اور اس کے بعد اپنے کام کا آغاز کرتا ہے، کوئی ریفارمنگ کی کوئی پروسیس آگے بڑھاتا ہے۔ 23 سال کی مدت بالکل شارٹ ٹرم ہے، لیکن کیا یہ کمال نہیں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 550 سال کے بعد 3rd کلاس مٹیریل کے اوپر محنت کی، صرف 23 سال کی مدت میں محنت کی، اور ایسی محنت کی کہ 23 سال کی مختصر مدت کے بعد جو پروڈکٹ تیار ہو کر مارکیٹ میں آئی ہے، جو انسان تیار ہو کر سماج میں کھڑا ہوا ہے، یہ وہ انسان ہے کہ ان سے بہتر لوگ اس آسمان نے نہیں دیکھے۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد ان سے بہتر لوگوں کے اوپر یہ آسمان کا سورج طلوع نہیں ہوگا۔ ایسا قیمتی بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مختصر مدت میں تیار کر کے دکھایا۔ حفیظ نے کہا وہ کیسے لوگ پیدا ہوئے، بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی، جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ، جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ۔ میرے دوستو، ایسا انسان تیار ہو کر مارکیٹ میں آیا۔ پھر یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ اس دنیا نے بڑے بڑے ریفارمرز دیکھے ہیں، بڑے بڑے سماج سدھارک دیکھے ہیں، لیکن جتنے بھی سماج سدھارک اوپر سے لے کر نیچے تک ہمیں نظر آتے ہیں، آپ ان کی زندگیوں کا جائزہ لیں گے، ان کے کام کا انالیسس کریں گے، آپ اس بات کو فیل کریں گے کہ ان میں سے کسی کا کام کسی خاص ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہے، کسی نے کسی خاص فیلڈ کو اپنی محنت کا میدان بنایا، کسی نے کسی خاص شیتر تک اپنی محنت کو سیمت اور محدود رکھا اور دوسرے فیلڈ کو ٹچ نہیں کیا، کسی نے کسی اور ڈپارٹمنٹ کو ایڈریس نہیں کیا۔ لیکن یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ 23 سال کی مختصر مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریولیوشن پیدا کیا، جو پریورتن پیدا کیا، جو کرانتی آپ نے اس سماج میں پیدا کی، وہ کرانتی ایسی تھی جو عقیدے کی دنیا کو ایڈریس کرتی تھی، جو سیاست کی دنیا کو ایڈریس کرتی ہے، جو اکانومی کی دنیا کو ایڈریس کرتی ہے، جو سماجی ڈھانچے کو ایڈریس کرتی ہے، جو اخلاقی زندگی کو ایڈریس کرتی ہے، جو فیملی لائف کو ایڈریس کرتی ہے، جو اسپریچوالٹی روحانی زندگی کو ایڈریس کرتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں اور پر اعتماد طریقے سے پوری دنیا کے سامنے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ 23 سال کی مختصر مدت میں زندگی کے چلانے والے جتنے شعبے ہوتے ہیں اور زندگی کا رخ جن شعبوں سے متعین ہوتا ہے، ان تمام شعبوں کو سیم ٹائم ایڈریس کر کے ان سب کے اندر اتنا بڑا انقلاب اور ریفارمنگ لانے والا کوئی جیالہ اس کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں دیکھا۔ اسی کو حالی نے کہا، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔
ہم مانتے ہیں کہ دیگر انبیاء علیہمُ السلام عقیدہ توحید کی دعوت لے کر آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کے میدان میں محنت کر کے توحید کی جو صدا بلند کی، اس دور کے انسان کو آپ دیکھیں، وہ انسان کیا کرتا تھا؟ وہ سورج سے ڈرتا تھا، اسے نفع نقصان دینے والا سمجھتا تھا، وہ چاند سے ڈرتا تھا، اس کی پوجا ارچنا کیا کرتا تھا، وہ زمین سے ڈرتا تھا، اس کی وندنا کیا کرتا تھا، وہ سمندر سے ڈرتا تھا، اس سے سہما رہتا تھا۔ آدمی جس چیز سے ڈرتا ہو، جس کی عظمت کے احساس سے اس کا دل بھرا ہوا ہو، ان چیزوں کے بارے میں آدمی ریسرچ نہیں کرتا، تحقیق نہیں کرتا، بلکہ ایک طرح کا تقدس کا ماحول ان چیزوں کے ارد گرد ایسا چھایا رہتا ہے کہ اس کی تہ میں اترنے کا حوصلہ آدمی اپنے اندر نہیں پاتا۔ تو اس وجہ سے لوگ پچھڑے ہوئے تھے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کو اس شان سے ریفریش کیا۔ ایکیشور واد کی جو آستھا ہے، اس آستھا کی آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شان سے بلند فرمائی کہ قرآن کریم میں آپ کی زبان مبارک سے یہ اعلان کرایا جاتا ہے، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لوگوں سے کہو کہ نہ چاند کو سجدہ کرو نہ سورج کو سجدہ کرو۔ آدمی زمین سے سمندر سے ڈرتا تھا، کہا گیا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے لوگو زمین میں موجود ساری کی ساری چیزیں تمہارے نفع کے لیے پیدا کی گئی ہے، یہ تمہارے خدا نہیں، تم ان کے باس ہو، یہ تمہاری داسی ہیں، یہ تمہارے غلام ہیں، ان کے اوپر کنٹرول حاصل کرو، ان کو ٹیک اوور کرو اور اس کی روشنی میں ترقی کی منزلیں ہماری رہنمائی میں طے کرو۔ جب انسان کے سامنے یہ آواز آئی، وہ اندر سے موٹیویٹ ہوا، اس نے زمین کو چیرا، اس سے پیٹرولیم نکالا، اس سے دھاتیں نکالی، یورینیم نکالا، اس سے فائدہ اٹھایا، اس نے سمندر کو چیرا، اس سے موتی نکالے، اس کے خزانوں سے فائدہ اٹھایا۔ جب اسے پتا چلا ستارے، سیارے، چاند، سورج سب مخلوق ہے، میری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، وہ موٹیویٹ ہوا، وہ انترکش میں گیا، اس نے چاند پر قدم رکھا، وہ منگل پر جانے کا پلان کر رہا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج دنیا ترقی کرتے ہوئے ٹیکنالوجی کی جس منزل کے اوپر پہنچی ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلام نے ٹیکنالوجی کے میدان میں کیا کیا اور اس کا کیا کنٹریبیوشن ہے۔ ہم دنیا سے کہنا چاہتے ہیں کہ آج دنیا ترقی کرتے ہوئے ترقی کی جس منزل کے اوپر پہنچی ہے، اگر حضور کا دیا ہوا عقیدہ توحید نہ ہوتا، اس دنیا کی قسمت میں یہ منزل نہیں آ سکتی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ دنیا میں کچھ مسائل ایسے رہے ہیں، کچھ بیسک پرابلمز دنیا میں ایسے رہے ہیں جو ہمیشہ سے غور و فکر کا موضوع رہے ہیں کہ سرمایہ، کیپٹل اور محنت، ان دونوں کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، مرد اور عورت کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے، دونوں کے جو حقوق ہیں، رائٹس ہیں، اور دوسری طرف دونوں کی ایک دوسرے کے بارے میں جو ذمہ داریاں ہیں، اس کا بیلنسنگ کس طریقے سے کیا جائے، یہ دنیا کا پہلے سے بڑا مسئلہ رہا ہے اور بڑے بڑے دماغ اس پر کھپتے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حاکم اور محکوم، یعنی لیڈرشپ اور فالوورز، یا کہیں کہ گورنمنٹ اور پرجا، ان دونوں کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، حکومت کے رائٹس کیا ہونے چاہیے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے، پبلک کے رائٹس کیا ہونے چاہیے، ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہونی چاہیے۔ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن سوالات کے بارے میں لوگ ہمیشہ سے غور و فکر کرتے رہے ہیں، اور آج تک ان سب کو اپنے اپنے دماغ کا دہی کر دینے کے باوجود اس سلسلے میں کوئی کلیئر ویژن نہیں ملا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا نئی آئیڈیالوجی کو آزماتی رہتی ہے۔ اس نے کمیونزم کو آزمایا، اس نے کیپیٹلزم کو آزمایا، آج وہ سیاست کے میدان میں ڈیموکریسی کو آزما رہی ہے۔ اس نے مرد اور عورت کے درمیان تعلقات کی درست سمت متعین کرنے کے لیے فیمینزم کو آزمایا، اس وقت اسے آزمایا جا رہا ہے، لیکن کہیں یہ گتھی سلجھنے کا نام نہیں لیتی۔ میرے بزرگوں، ہم بڑے اعتماد کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے یہ بات پیش کر سکتے ہیں کہ جن مسائل کو حل کرنے کے لیے دنیا پریشان ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی منزلیں ہیں، جہاں تک آج وہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان سارے مسائل کو
اپنے ناخن تدبیر سے چند سینٹنسز کے اندر سولو کر کے بے تکلف سہل انداز میں اس کو حل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیوں پہلے فارغ ہو چکے۔ غور کریں آپ کے دامن میں کون ہے، آپ کے دل میں کس کا بسیرا ہے؟ اس ہستی کا بسیرا ہے جس نے دنیا کے یہ بڑے بڑے سوالات جو لوگوں کو تھکا رہے ہیں، راستہ نہیں ملتا، ویسٹ میں چلے جائیں، مغرب میں چلے جائیں، پورا فیملی سسٹم کولیپس کر رہا ہے، گلیوں میں ایسی اولادیں گھوم رہی ہے جن کے والد کا نام کسی کو نہیں معلوم۔ اس طرح کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو چٹکیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کر کے دکھایا۔ یہاں ہماری بہن بیٹیاں تشریف فرما ہیں، مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ سب سے زیادہ اس وقت یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ عورتوں کے ساتھ ظلم کیا اور ان کو ان کا وہ مقام نہیں دیا جو انہیں ملنا چاہیے تھا۔ میرے بزرگوں، میری مائیں اور بہنیں، یہ گنہگار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ آپ کو ایسے سنگٹھن مل جائیں گے، ایسی تنظیمیں مل جائیں گی جو ویمن رائٹس کے اوپر کام کرتی ہیں، عورتوں کے ادھیکاروں کے اوپر کام کرتی ہیں۔ وہ پلے کارڈ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، فنکشنز کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، ایجیٹیشن کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان عورتوں کو گھروں سے باہر نکالو اور انہیں بھی مردوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر مارکیٹ میں کھڑا ہونا چاہیے اور ان کی بھی مارکیٹ کے اندر ویسی ہی شیئرنگ ہونی چاہیے اور ہر فیلڈ کے اندر ہونی چاہیے جیسی کہ مردوں کی ہے۔ یقیناً کچھ ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں کہ ان ڈپارٹمنٹس کو عورتیں ہی سنبھال سکتی ہے، عورتیں ہی ان کے ساتھ انصاف کر سکتی ہے، وہاں تو ضرور ان کا شیئرنگ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو مزاج ہے کہ ہر چوراہے پر لا کر ان کو کھڑا کر دو، آپ کو 50 ایسے سنگٹھن مل جائیں گے۔ یہ گنہگار ماں بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا آپ نے کوئی ایسا سنگٹھن دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کوئی تنظیم ایسی دیکھی ہے جو یہ کہتی ہو کہ جس طریقے سے عورت گھر کے اندر کپڑے دھوتی ہے وہ اکیلی کیوں دھوئے؟ مرد ایک دن کپڑے دھوئے، عورت ایک دن کپڑے دھوئے، اور عورت کھانا پکاتی ہے وہ اکیلی کیوں پکائے؟ ایک دن مرد پکائے، ایک دن عورت پکائے۔ بچوں کا ناشتہ عورت تیار کرتی ہے، انہیں اسکول جانے کے لیے تیار کرتی ہے۔ یہ سارے جھمیلے صرف عورت کیوں اٹھائے؟ مرد بھی اٹھائے۔ آپ کو کوئی تنظیم دنیا کی ایسی نہیں ملے گی جو عورتوں کے لیے اس سطح پر ادھیکاروں کی آواز بلند کرتے ہوں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے چبانے کے دانت الگ ہیں، ان کے دکھانے کے دانت الگ ہیں۔ وہ یہ تو چاہتے ہیں کہ مردوں کی آدھی ذمہ داریاں عورتوں کے کاندھوں پر ڈال دی جائیں، عورتیں کمانے لگے تو کل ہو کر مرد کہنے لگے کہ اب تم کماتی ہو، اپنے خرچے تم اٹھاؤ، میں تمہاری رسپانسبلٹی قبول نہیں کرتا۔ وہ یہ تو چاہتے ہیں کہ مرد کی ذمہ داری کو ہاف کر کے عورت کے کاندھے پر ڈال دیا جائے، لیکن عورت کی رسپانسبلٹیز کیسے کم کی جائے، اس طرح کی کوئی آواز آپ اس پورے واتاورن کے اندر نہیں سنیں گے۔ یہ آواز اگر گونجی، یہ آواز اگر آئی، کہاں سے آئی؟ 14 صدیوں پہلے آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، ترمذی شریف کی روایت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ خود دوہ لیتے تھے، جوئیں خود نکال لیتے تھے اور گھر میں خود جھاڑو دیا کرتے تھے، آٹا پیسنے میں آٹا گوندنے میں عورتوں کی مدد کیا کرتے تھے، پانی بھرنے میں گھر کی عورتوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کو وہاں ملے گا۔ اس لیے یہ گنہگار آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہے کہ اس طرح کی آئیڈیالوجیز اس سے پہلے بھی آئی، ابھی بھی ہیں، آئندہ بھی آئیں گی، لیکن آپ ہوش کے ناخون لیں اور ان میں کی کوئی آئیڈیالوجی آپ کے دل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو کم نہ کرنے پائے۔ میرے بزرگوں، سماج میں کتنی عورتیں ہوتی ہیں بے وگی کی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، ودوا ہوتی ہیں یا طلاق شدہ ہوتی ہیں، جنہیں اپنی بیسک نیڈز پورا کرنے کے لیے، بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ گھر میں اپنے بھائی کے یہاں، اپنے والد کے یہاں ایک نوکرانی اور مزدور کی طرح کام کرنا پڑتا ہے، اپنی بھاوج کے تانے سننے پڑتے ہیں، تب جا کر وہ 2 وقت کی روٹی توڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں پر احسان ہے، اور کتنا بڑا احسان کہ آپ نے 1 نہیں 2 نہیں
11 نکاح فرمائے، صرف ان میں سے عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عورت ہے کہ جن کے پہلے کسی سے نکاح نہیں ہوئے تھے، وہ کنواری تھی اور حضور نے ان سے نکاح فرمائے۔ ان کے علاوہ باقی 10 عورتیں جن کے ساتھ آپ نے نکاح فرمائے، وہ 10 کی 10 ایسی ہیں کہ یا تو ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور حضور نے انہیں اپنے نکاح میں لیا، یا ان کے شوہروں سے ان کو طلاق ہو چکی تھی۔ ان میں سے بعض ایسی تھی جو بچوں والی بھی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے نکاح میں لیا اور اسی نیت سے لیا، قوم کو پیغام دینے کے لیے، سماج کو پیغام دینے کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کی ایک مینٹالٹی کریٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ نکاح کیے کہ اگر تمہارے سماج میں اس طرح کی عورتیں پائی جاتی ہے جو طلاق شدہ ہے، بیوہ ہے، پہلی فرصت میں ان کے نکاح کا انتظام کرو تاکہ وہ اپنے شوہر کی چھتر چھایا میں عزت کی روٹی توڑ سکے، اسے اپنی بنیادی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے لوگوں کے تانے سننے پر یا کبھی کبھی اپنی عزتوں کے سودے کرنے پر مجبور نہ ہونا پڑے۔ یہ وہ احسانات ہیں عورتوں کے اوپر کہ اس کے بوجھ تلے سے کبھی عورتیں اپنی گردن نہیں اٹھا سکیں گی۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں ہماری ان ماں بہنوں کو فیصلہ کر کے جانا ہے۔ کیا فیصلہ کر کے جانا ہے؟ کہ ہمیں کون زیادہ عزیز ہے، ہمیں کون زیادہ محبوب ہے، ہم پر احسان کرنے والے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زیادہ محبوب ہیں، یا دوسری طرف اس کے پیرالل اس وقت جو سماجی دھارے ہیں، اس وقت کی جو نئی آئیڈیالوجیز ہے، ہم ان کے دھارے میں بہہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو ختم کر دیتے ہیں۔ آج آپ کو فیصلہ کر کے اٹھنا ہے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ آخر میں جس بات کے اوپر یہ گنہگار اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہے وہ میرے بزرگوں یہ ہے کہ اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں باقی رکھتے ہوئے، آئندہ نسلوں میں اس کو ٹرانسفر کرتے ہوئے، 2 بڑی ذمہ داریاں ایسی ہے جو ہمیں اس وقت محسوس کرنی ہے، جس کے بوجھ کو ہمیں اپنے کاندھوں پر اٹھانا ہے، اور اسی پیغام کے ساتھ اس جلسے سے ہمیں رخصت ہونا ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دلوں سے گھٹانے کے لیے اس وقت ایکیڈمک لیول کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جمع ہو جاتے ہیں، اچھی بات ہے، حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن آج اگر ہمارے نوجوان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کتنے لوگوں کے بارے میں کلیئرلی یہ پیغام دیا تھا اور آدیش دیا تھا کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے، ان کے نام لے کر بتا دیا گیا تھا۔ ہمارے نوجوان کو وہ نام نہیں معلوم، لیکن آج ایک نان مسلم اسکالر اٹھتا ہے، ان کے نوجوان اٹھتے ہیں، بعض یوٹیوب چینلز کے کومنٹ باکس میں آپ دیکھ لیں کہ وہ نیچے کومنٹ کرتے ہیں ہمارے نوجوان کو نام نہیں معلوم، لیکن ان کے نوجوان نام لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن خطل کو قتل کرنے کے لیے کہا، عبداللہ ابن ابی سرح کو قتل کرنے کے لیے کہا، عکرمہ ابن ابی جہل کا نام لیا، اسی طریقے سے 3 عورتوں کا نام لیا، اسی طرح زبابہ کا نام لیا۔ ان سب کے بارے میں حضور کا آدیش تھا کہ جب مکہ فتح ہو جائے ان لوگوں کو پہلی فرصت میں قتل کر دیا جائے، چاہے وہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کھڑے ہوں۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ تمہارے نبی رحمت کے نبی ہے، تمہارے نبی دیا کے نبی ہیں، تمہارا قرآن تمہارے نبی کے بارے میں یہ اعلان کرتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پھر ایسا کیوں ہے، کیوں ان کو نامزد قتل کرنے کا آدیش دیا جا رہا ہے؟ ہمارے نوجوان کے پاس آج اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 52 سال اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے بارے میں اختلاف، مشہور قول کے مطابق 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ آج کا انسان سوال کرتا ہے کہ اتنا بڑا فاصلہ، اتنا بڑا گیپ، تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہے کہ کیوں 9 سال کی بچی کو ایک 52 سال کے انسان کے ساتھ نکاح کرنے پر آمادہ مجبور کیا جا رہا ہے؟ انہیں ان کے پاس سوال ہے لیکن ہمارے نوجوان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ غزوہ بنو قریظہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام یہودیوں کے بارے میں حضرت سعد ابن معاذ کے فیصلے پر یہ فیصلہ کیا کہ ان کو قتل کیا جائے۔
فتح مکہ کے موقع پر معافی کا اعلان کیا. آج کا نان مسلم بھائی آپ سے سوال کرتا ہے کہ یہ سب اپنے قبیلے والے تھے اس لیے ان کو معاف کر دیا، اور بنو قریظہ یہود تھے اس لیے ان کے قتل کا فیصلہ ہوا. آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ غور کریں. یہ سوال میں آپ کے سامنے جان بوجھ کر اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ کل ہو کر اگر کسی نان مسلم کی طرف سے اس طرح کا سوال آپ کے سامنے آتا ہے، آپ کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو وہ کم نہ کر سکے. آپ اس طرح کے سوالات سے گزر چکے ہوں. یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ کا شکر ہے یہ دین یتیموں کا دین نہیں ہے، یہ مسکینوں کا دین نہیں ہے. اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے علماء عطا فرمائے جنہوں نے کتابوں کے پیچھے اپنی آنکھیں پھوڑی، جنہوں نے اس زمانے کا مطالعہ کیا، حالات کا مطالعہ کیا، اور اس سے وہ موتی چن کر لائے جس کے نتیجے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کے جیون چرتر، آپ کے کردار اور کیریکٹر کے تعلق سے اٹھائے جانے والے ایک ایک سوال کا ایسا جواب دیا جا سکتا ہے کہ انہیں منہ کھولنے کی جرت نہیں ہوگی، ان کی زبانیں تالو سے چپک جائیں گی. اللہ کا شکر ہے ہمارے علماء نے لکھا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات اٹھا کر آج کالج یونیورسٹیوں میں جانے والی ہماری بچیوں کے ذہن کو خراب کیا جاتا ہے اور ان کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے، مس لیڈ کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں خدا نہ خواستہ اگر کسی مسلمان بہن کے دل میں، اگر کسی مسلمان بھائی کے دل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی بدگمانی پیدا ہو گئی، اس کے تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. یہ میری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ علماء کرام سے رجوع کریں اور کہیں کہ حضرت آپ اس طرح کے سیشنز رکھیے اور اس طرح کے سوالات کو ہمارے سامنے ایڈریس کیجئے، ان کے جوابات ہمیں بتائیے تاکہ کل ہو کر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی گستاخ کے ساتھ ڈیبیٹ کی پوزیشن میں آ سکیں، اس کو جواب دے سکیں. 50 جوابات ہیں، ان جوابات کا موقع بھی نہیں ہے، لیکن میں تو آپ کی خدمت میں اس چیز کو ایک پیغام کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایکیڈمک لیول کے اوپر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا جو کام ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس وقت کرنا ہے وہ میرے دوستو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے کردار اور کیریکٹر کو اپنی زندگی کے اندر ری اپلائی کرنا ہے. آپ غور تو کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں اور ہجرت کی رات ہے. مشرکین مکہ اپنی تلواروں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے جمع ہیں. ان کی پیاسی تلواریں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے اپنی پیاس بجھانے کے لیے بےتاب. غور کریں آپ. لیکن سوچیں کہ یہ جتنے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ کے قتل کے ارادے سے جمع ہوئے ہیں، انہی لوگوں کی امانتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی ہیں. ہم پوری انسانی تاریخ سے پوچھنا چاہتے ہیں، پوری دنیا سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا پوری دنیا کی تاریخ کسی ایسے مہا پروش کی مثال پیش کر سکتی ہے کہ ایک طرف لوگ اس کی جان کے پیاسے، اس کے خون کے پیاسے، دشمنی اس سطح کو بڑھی ہوئی کہ اس کی جان لینے پر تلے ہوئے. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ جس کی جان لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں اس کی امانت داری پر، اس کی پرامانکتا پر، اس کی آنیسٹی کے اوپر بھروسہ بھی ایسا ہے کہ جسے مارنے کے لیے جمع ہوئے ہیں امانتیں اسی کے پاس جمع کی ہوئی ہیں. یہ وہ کردار تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے خاص طور پر مکی زندگی کے اندر پیش کر کے دکھایا، جس کے نتیجے میں ہر مشرک، ہر کافر اس بات کو سمجھتا تھا کہ مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن وہ اس لیول آف کیریکٹر کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں کہ میں ان کے دین کی تو مخالفت کر سکتا ہوں، ان کی دعوت کا ویرودھ تو کر سکتا ہوں، لیکن ان کے کیریکٹر کے اوپر میں کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا. یہ وہ چارتریہ تھا جو چارتریہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں پیش کر کے دکھایا. آج ہم نے
اسی طرح کے کردار کے ذریعے سے ہمارے برادران وطن کے سامنے یہ بات کیوں ثابت نہیں کی کہ مسلمان گالی نہیں بولتا، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، وہ اپنے پارٹنر کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ کسی کی زمین زبردستی غصب نہیں کرتا، وہ کسی کا دل نہیں دکھاتا، وہ جوا نہیں کھیلتا، وہ شراب نہیں پیتا، وہ خیانت نہیں کرتا، وہ کسی کی بہن بیٹی کو غلط نگاہ سے دیکھتا نہیں، وہ کسی کی جیب زبردستی اینٹھتا نہیں، کسی کا حق زبردستی مارتا نہیں۔ ہم نے اس طرح کے کردار کے ذریعے سے برادران وطن کا دل جیتنے کی اب تک کیوں کوشش نہیں کی؟ یہ گنہگار کہتا ہے قوموں کی زندگی میں میجورٹی میں ہونا اور مائنورٹی کے اندر ہونا یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ اگر کوئی چیز قوموں کی زندگی میں ان کے استتو کے لیے، ان کے ایگزسٹنس کے لیے اگر کوئی چیز میٹر کرتی ہے تو وہ یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ وہ قوم، وہ کمیونٹی اس خاص علاقے کے اندر کس لیول آف کیریکٹر کے ساتھ زندگی گزار رہی۔ آپ اس لیول آف کیریکٹر کو اچیو کر کے دکھا دیں، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کو اس روئے زمین کے اوپر آج بھی ریفریش کر کے دکھا دیں۔ یہ گنہگار کہتا ہے یہ دنیا آپ کی ہے، یہ ملک آپ کا ہے، اور مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں اگر اس کردار کو ہم اپلائی کر کے دکھا دیں، آج بھی اسی ملک کے بھارت کے چپے چپے سے، اس کی ریت کے ذرے ذرے سے اور اس کے درخت کے پتے پتے سے یہ آواز آئے گی کہ اس ملک کو سنبھالنے والے مسلمان کہاں ہیں، وہ آئیں اور اس ملک کو ٹیک اوور کریں۔ ہم نے سارے نظام آزما لیے اور ہم نے پرکھ لیا کہ کوئی نظام اس ملک کے مسائل کو حل نہیں کر سکتا۔ اس ملک کے مسائل کو اگر سولو کیا جا سکتا ہے، حل کیا جا سکتا ہے، نبوی کیریکٹر کی روشنی میں حل کیا جا سکتا ہے، اور یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ تو یہ دو پیغام ہیں جو آج ہمیں یہاں سے لے کر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پہلو سے محنت کرنے کی، حوصلہ اپنے اندر پالنے کی اور اس کردار کو ریفریش کر کے ری اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پروگرام کو اور اس کے اپنے فضل سے قبول فرما کر اس کے جو آیوجت کرنے والے ہیں ان سب کو اپنے خزانہ غیب سے بہترین بدلہ عطا فرمائے، اس پر خرچ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی برکتوں سے نوازے۔ انہی گزارشات کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔